الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. روشن ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف اترا، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی سیدھا راستہ گم کیا اور نہ کبھی مقصد سے ہٹے۔ وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا کہا وہی ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ سخت قوتوں والے نے ان تک علم پہنچایا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تلاوت کردہ آیات بینات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بار میں نے پھر آپ کے لیے تلاوت کر ڈالی۔ عنوان میرا یہ تھا کہ ما ضل صاحبکم وما غوی۔ میں تو اپنے خیال میں اس آیت شریفہ کو جس قدر مجھے آپ کی محفل میں کہنا ہوتا ہے لگ ایسے رہا تھا کہ اتنا میں کہہ چکا ہوں اور مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آج جب میں پھر اللہ کی توفیق سے اگلی آیات بینات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اس جملہ مبارک میں سے ایک لفظ کی ایک اور تفسیر میسر ہوئی۔ یقیناً وہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے بڑا اس میں اطمینان ہے، بڑا سکون ہے، بڑا سہارا ہے، ہماری بڑی ڈھارس ہے، ہماری بڑی ہمت بندھائی گئی ہے، ہمیں حوصلہ دیا گیا ہے اس ایک لفظ کی تفسیر سے۔ تو میں نے پسند کر لیا کہ وہ امانت میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ نہ پہنچاتا تو میں اکیلا ہی لذت مند ہو چکا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ میری لذت مندی کے اندر آپ کے ساتھ آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ میرے آخرت کے مسافر ہیں، ساتھی ہیں۔ تو یہ جو لفظ صاحب ہے اس پر میں دو تفسیری قول آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ صاحب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، آج بس صرف دہرائی ہے۔ صاحب کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، اور آج میں صاحب کا ایک تیسرا معنی لے کر آیا ہوں۔ اچھا، صاحب کا معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے، جسے صحبت سے صحابی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب نہیں ہیں، صرف ہمارے قریب نہیں ہیں بلکہ اقرب ہیں، کیونکہ رب کائنات نے اولا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی بہت زیادہ قریب ہونا ہوتا ہے۔ صاحب عربی زبان میں ساتھی کو بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں صاحب ایک عزت کا لفظ ہے، عزت ہے اس کے اندر، لیکن ائمہ تفسیر نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام اس قدر بلند پایا ذات ہیں کہ جو ہمارے ہاں لفظ صاحب بطور عزت کے بولا جاتا ہے نا، وہ وہاں کوئی ماحول بنا نہیں رہا ہے۔ اکبر صاحب ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہا جا سکتا، یہ لفظ اس معنی کے اعتبار سے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، رسول پاک علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ یا نہیں جوڑا سک رہا۔ اس لفظ میں عزت ہے لیکن جتنی شیان شان ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں۔ جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام حافظ قرآن تھے تو وہاں یہ کہنا کہ حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ غلط نہیں ہے، لیکن ہمارا لفظ حافظ اس ماحول میں اس قدر بس عام ہو گیا کہ اس بڑی ذات کے حوالے سے اتنا اہتمام نہیں رکھ رہا اتنا، حالانکہ حضور حافظ ہیں، حضور حاجی بھی ہیں، حضور مفتی بھی ہیں، یہ سارے کلمات ہیں۔ اب یہ چھوٹے ماحول کے لیے، ہمارے اس ماحول کے لیے چل رہے ہیں، اس لیے اس کو تو ادھر نہیں۔ لیکن صاحب کا ایک تیسرا معنی ہے، مجھے بہت اچھا لگا، ساتھ ساتھ رہنا۔ سبحان اللہ، ساتھ ساتھ رہنا۔ جو میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ ان نبی اولا، نبی تمہارے بہت قریب ہے، یہاں سے یہ معنویت سمجھ آ رہی تھی، لیکن جو میری توجہ آج طبیعت میری آنکھ اور نظر جس لفظ پر پڑی کہ حضور تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ دنیا ہی میں نہیں، قبر میں جاؤ گے وہاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور صرف قبر ہی میں نہیں، میدان حشر میں جاؤ گے وہاں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ میدان حشر کے مراحل ہیں، اگر تم میدان عدل پر ہوگے، طلائیاں ہو رہی ہوں گی، وہاں بھی بخت والا ہوگا جس کے پاس حضور تشریف لے آئیں گے، حضور نے طلائیاں پوری کروا دینی ہیں۔ اور جب میدان عدل حوض کوثر پر جاؤ گے تو یہ نہیں کہ خود ہی بھر بھر کر پی لو، اللہ اکبر میرے حضور پلا رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر مولا علی پلا رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی ہستیاں اپنی امت پر اور اپنے غلاموں پر اتنی شفقت کر رہی ہوں گی، ادھر بھی حضور تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ سب سے بڑی بات کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا ہے جہاں میں نے صرف ساتھ نہیں ہونا، وہاں کھڑے ہو کر میں نے دعائیں کرنے لگ جانی ہیں۔ میرے حضور وہ موقع کون سا ہے؟ فرمایا جب تم پل صراط سے گزرو گے میں آ جاؤں گا، اور آ کر صرف یہی نہیں کہ میں ادھر ہوں گا، میں کہوں گا رب سلم، مولا سلامتی سے پار لگا،
رب سلم، مولا سلامتی سے پار لگا دے اسے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جنت میں چلے جاؤ گے تو صحابہ کے بار بار پوچھیں حضور آپ کہاں اور ہم غریب کہاں؟ میں کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، اللہ جدھر محمد کو رکھے گا غلاموں کو بھی ادھر ہی پہنچا دے گا۔ ما صاحبکم ما ضل صاحبکم ما ضل صاحبکم، یہ تمہارے صاحب ہیں، یہ تمہارے مالک ہیں، یہ تمہارے جانوں سے قریب ہیں، یہ تمہارے ساتھ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات میں نے پڑھی نہیں ہے، کہیں نہیں پڑھی ہے، لیکن جو پڑھی ہے وہ یہ ہے، وہ آپ بھی جانتی ہو۔ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پوچھا کہ آپ حضور کی اخلاق پر گفتگو فرمائیں، تو آپ نے کہا کہ میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ سارا قرآن حضور کی اخلاق ہی تو ہیں، تو جو بندہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر لحظہ حضور کی باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضور اپنی اخلاق کی حسنہ قرآن پاک کی تصویر کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ چلیں ہر بندے کو اس کی حیثیت محبت کے حساب سے اللہ نے لذت مند کر دیا۔ آج میں گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں اور بہت اہم گفتگو ہے۔ یہ آیت دیکھی بھالی ہے، سنی بھالی ہے، پڑھی بھالی ہے، نہ جانے کتنے زمانوں سے سنتے چلے آ رہے ہو کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام کرتے ہیں تو اپنی خواہش نفس کے مطابق کلام نہیں کرتے ہیں، جیسے ہم الٹی سیدھی بولتے رہتے ہیں۔ حضور رحمت عالم کی ہر بات سیدھی ہے، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو خواہش نفس کے مطابق ہے۔ مولا کائنات کہہ جو رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہر بات میری طرف سے وحی ہوتی ہے، ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے گواہی آگے میں کہہ جو رب تو میں ہوں، میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے محمد کا ہر کلام سمجھو کہ میری طرف سے چل رہا ہوتا ہے، ادائیگی حضور کے مبارک لبوں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آج جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں 8 گفتگو کے مختلف مراحل آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اس کلام کو سمجھنے کے لیے جو ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائے ہیں، مختلف 8 جہتوں سے ہم اس عنوان کو سمجھیں گے۔ رسول اللہ کی باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی باتیں حضور کی وہ ہیں جس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، قرآن حکیم۔ تو اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ سارا قرآن حضور کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے، تو ہے اللہ کا کلام، لیکن صحابہ تو حضور کے منہ سے سنا کرتے تھے۔ رب کائنات نے ادھر اشارہ کیا وما ينطق عن الهوى، جو بھی پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے یہ خود سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے وہی نازل فرمائی ہوئی ہے۔ اچھا میں آپ ذرا تفسیر نمبر 2 میں جانے سے قبل آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آیت کے اتارنے سے مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ پاک ان کو دیتا ہے تو کلام کرتے، اس کا مقصد کیا ہے؟ شان نزول اس کا کیا ہے؟ پس منظر سمجھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تلخ لہجوں کے اندر بھی اس کا شان نزول موجود ہے اور معتدل لہجوں کے اندر بھی اس کا شان نزول موجود ہے، الگ الگ مقامات پر، اور یہ شان نزول پورے قرآن حکیم میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس مضمون کی آیتیں رب کائنات نے قرآن حکیم میں بے شمار مرتبہ نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ ہو یہ گیا کہ یہ ذرا سب سے مشہور ہو گئی، جیسے کہ اقیم الصلاۃ لفظ نماز کے لیے مشہور ہو گیا، حالانکہ نماز کا عنوان کئی اور آیات کے اندر موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت مشہور ہو گئی، حالانکہ 7 آیتیں اور بھی ہیں جن کے اندر رب کائنات نے موت کا بیان دیا۔ ایسے ہی حضور پر جو اترتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خود سے کلام نہیں کرتے ہیں۔ اس پر مسلسل قرآن حکیم بھر میں آیات کا رش ہے۔ ہو یہ گیا کہ یہ آیت ذرا زیادہ مشہور ہو گئی، اللہ پاک ہے جس آیت کو چاہے وہ زیادہ زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو ہوا کیا تھا؟ کافروں نے معتدل لہجے تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جملے بولے ہوئے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جس کو آپ قرآن کہتے ہو یہ آپ کا خود بنایا ہوا کلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہے جھوٹ پر مشتمل، کافروں کی یہ بات جھوٹ پر مشتمل ہے، لیکن جب میں شان نزول کا لب و لہجہ دوسرا بیان کروں گا اس میں تلخی بہت ساری بڑھ جاتی ہے۔ بات وہاں بھی یہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہفتہ بھر وہی نازل نہ ہوئی، ایسا ہوا ہے کہ مہینہ بھر وہی نازل نہ ہوئی، ایسا ہوا ہے کہ 15 دن بھر وہی نازل نہ ہوئی، اور ایسا بھی ہوا ہے صبح آیتیں آ رہی ہیں، شام کو پھر آیتیں آ رہی ہیں، آج قرآن اتر رہا ہے، کل پھر قرآن اتر رہا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور احمد علیہ گھر سے باہر ہیں، قرآن اتر رہا ہے، گھر آتی ہے تو پھر قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مناظر جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو کافروں کا دوسرے انداز میں اس بات کو بیان کرنا لب و لہجے کے اندر یہ تھا کہ کہتے تھے کہ ہاں جی آج کل کوئی نازل نہیں ہو رہی، جس کو آپ کہتے ہو وہی ہے، ایسا کرو جیسے پہلے خود سے بنا کے لاتے، پھر 2-4 باتیں بنا کر پاس سے بتا دو،
بہت بڑا افتراء ہے رسول پاک علیہ السلام کی شخصیت پر. بات وہی کہی ہے لیکن لب و لہجہ بدل کر اس میں طعن آ گیا, اس میں تشنیع آ گئی, اس میں طنز آ گیا. 2-4 آیتیں بنا دیں سنا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں اتنی پہلے سنائی ہیں 2-4 اور سنا دیں. مولا کائنات نے ان کو بھی ارشاد کیا, مولا کائنات نے ان کو بھی ارشاد کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم 14واں سپارہ تمہارے اندر 40 سال رہے ہیں, کبھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر آج یہ اترا ہے, آج یہ اترا ہے؟ اگر خود سے کہنے کا ان کا شوق ہوتا جو پہلے 40 سال تھے تب بھی کہتے ہی رہتے, کہتے ہی رہتے, کہتے ہی رہتے. جب پہلے 40 سال گزر گئے اس میں کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آیت اتری, یہ آیت اتری, یہ آیت اتری. تو سمجھ جاؤ یہ اپنے خود سے نہیں کہتے. ان کو جب میں نے حکم جاری کرنا ہوتا ہے اور نازل کرنا ہوتا ہے تو میرے نازل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں. تمہارا یہ کہنا بنا لو خود سے, ان کی عادت ہی نہیں ہے بنا لانا خود سے. یہ میرے حکم کا انتظار کرتے ہیں, یہ میری وحی کا انتظار کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر اس کا شان نزول تھا. بعض اوقات وحی اتنی بھی لیٹ ہو جاتی, اللہ کی حکمتوں کے پیش نظر اتنی بھی لیٹ ہو جاتی کہ کافی لوگ اس بات کا شور ڈالنا شروع کر دیتے. لگتا ہے کہ آج کل آپ کا رب آپ سے ناراض ہے, اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ العزیز, نعوذ باللہ العزیز. یہ جملہ ادھر سے ان کا ادھر پھینک دینا, یہ اس پاک بارگاہ کے اندر ہم نہیں جا سکتے, لیکن مفہوم کیسے حاصل کریں؟ لگتا ہے کہ لفٹ نہیں ہو رہی, توجہ ہی نہیں ہو رہی, یہ جملہ ادھر چھوڑ دیں, یہ اس بارگاہ کے لائق نہیں ہے. لیکن کافر تو اس سے بھی زیادہ بد زبانیاں کیا کرتے تھے. جب انہوں نے اس طرح کے جملے بولے تھے تو تب مولا کائنات نے صرف یہ نہیں کہ قرآن ہم نازل کرتے ہیں, یہ خود سے نہیں کہتے. مولا کائنات نے قسمیں اٹھا کر کہا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. قسم ہے آپ کے مبارک چہرے کی, قسم ہے آپ کی مبارک زلفوں کی, قسم سے ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. انہوں نے چونکہ یہ کہا ہوا تھا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, ان کے اس لب و لہجے کو قرآن کا حصہ بنایا کہ ما ودعک, جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. ہم نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ محبوبوں کو چھوڑا جاتا ہے, پیاروں کو چھوڑا جاتا ہے, جو ہمیشہ نظر میں رہے. 27واں سپارہ انکا باعیننا. محبوب آپ کو چھوڑا کہاں جا سکتا ہے؟ آپ تو ہمیشہ ہماری نظروں میں رہتے ہیں. قرآن پاک کا بیان ہے. تو ان کی باہر کیا ان کے اس قول کو رد کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ چھوڑ دیا ہے, نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا. رب کائنات نے قرآن نازل کر دیا واللہ معکم, محمد جدھر بھی ہوگی اللہ کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. واللہ معکم واللہ یعصمک من الناس. آپ جدھر بھی ہوگے اللہ خود آپ کا محافظ ہوگا. اللہ اکبر. اچھا, عنوان آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ پھیلا عنوان ہے قرآن حکیم کا, لیکن یہ آیات ذرا معروف ہو گئی. اچھا, اس کے بعد میں آپ کے لیے تفسیر کا پہلو نمبر 2 لانا چاہوں گا. حضور کی ہر بات وحی خداوند کریم ہے. ایک تو کتاب اللہ مراد ہو گئی, یہ حضور کی باتیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے. یہ ہم کہتے ہیں حدیث کا درجہ قرآن کا درجہ اوپر ہے, حدیث کا درجہ اس کے بعد ہے. میں نیچے کہتا ہی نہیں, میں کہتا ہوں اس کے بعد ہے. اور کوئی شک نہیں, ہمارے لیے تو کتاب اللہ کا درجہ سب سے پہلے ہے اور حدیث اس کے بعد ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, نہیں پتہ تو پتہ ہونا چاہیے. صحابہ کے لیے قرآن پاک جتنا یقینی تھا جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی اسی درجے کی یقینی بات تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کے لیے دونوں باتیں ایک ہی درجے کی تھی, یقین نہیں, شائبہ تک نہ ہونا. کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے قرآن سنا, ڈائریکٹ ہی حدیث سنی, درمیان میں کوئی تیسرا بندہ ہی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے. یہ بات آپ سب کو شاید سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جو عدالت کے فیصلوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے اصحاب علم ہیں میرے اس مجلس میں, ان کو فوراً سمجھ آئے گی. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا پاک نے جب یوسیکم اللہ کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ پاک نے تو باپ کی وراثت بیٹی کے لیے اس کی صورت اتاری ہوئی ہے, جناب ابو بکر نے آگے سے یہی عرض کی تھی کہ ہماری سیدہ پاک میں کیا کروں, جس لبوں سے یوسیکم اللہ آیت سنی گئی ہے ہم نے انہی لفظوں سے انہی لبوں سے اسی یقین کامل کے ساتھ یہ بھی سنا ہوا ہے جب نبی دنیا سے جاتے ہیں تو وہ درہم اور دینار کو بطور وراثت نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارے لیے دونوں کا درجہ برابر ہے, قطعیت ہے, یقینیت ہے. چلے باہر کیف. دوسرا مقام یہ ہے کہ پہلا مقام تھا کہ حضور کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے, یعنی کتاب اللہ. وہی پیغام تفسیر نمبر 2 یہ ہے کہ حضور کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے, یعنی سنت رسول اللہ, جس کو آپ اور میں حدیث کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور سنت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. میں نے کئی بار تو آپ سے عرض کیا ہوا ہے, قرآن نازل ہونا شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے, اور یہ آیت نازل ہوئی جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک عمر ظاہری 40 برس کی ہو چکی تھی. تو اس وقت اقرأ کا پیغام ہوا. 40 کے پیچھے 3 سال اور آ جائیں, 39واں سال, 38واں سال اور 40واں سال. یہ جو 3 سال پہلے ہیں
جس میں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت اترتی رہی ہے. باقی 23 سال قرآن اترتا رہا ہے اور 23 سالوں سے پہلے حکمت اترتی رہی ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ بہت کچھ میں سے جتنی حدیثیں ہیں یہ ساری حکمت ہی تو ہے. جب حکمت ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نزول ہے. تبھی تو مولا کائنات نے حضور کی دوہری شان بیان کی، یعلمکم الکتاب والحکمہ، محمد مصطفیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو دوسری شے عطا فرمائی ہے حکمت، وہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں. اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ حکمت کا 3 پہلو ہیں. اب جب آپ اور میں ہم نے سیکھنا ہے قرآن پاک، اور کس نے سیکھنا ہے؟ اب جب آپ آ گئے ہو تو میرا کیا دل میرا چاہے گا نہیں کہ میری جدھر میرے پاس بات ہے آپ تک پہنچاؤں. آپ تو جب مرنے سے پہلے بہت سارا علم قرآن حکیم کا سیکھ کر جائیں. اللہ کے حضور پہنچنا ہے تو حکمت حضور کی 3 طرح کی تھی، جس میں حکمت کا ایک پہلو یہ تھا، محبوب آپ پر یہ لازم ہے ہماری طرف سے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پر آپ کسی کو بتائیں نہیں. اور حضور نے ہمیشہ ان باتوں کو محفوظ رکھا. اللہ کے رب کائنات نے بھی ان کے متعلق کہا بھی کہ ہم نے دیا ہے ان کو پر بتایا نہیں کیا دیا. اسی صورت کے اندر آگے آ رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ پاک نے اور بھی محبوب پاک کو دیا تھا جو دیا تھا میرا اور ان کا معاملہ ہے. حتیٰ کہ یہ سارے حروف مقطعات ہیں یہ اسی درجے میں سے ہیں. قاف، یاسین، الف لام میم، یہ حروف نازل ہوتے تھے جب سورتوں کے شروع میں. تو جناب جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ پہلی وہی ہے الف، حضور کہتے الف اور مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے. وہ کہتے حضور لام، کہا لام اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا حضور پر وہی کا تیسرا حصہ ہے میم، حضور کہتے میم اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. ایک بار جناب جبرائیل نے کہا بھی تھا میں لے کے آیا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے. میں آپ کا کام صرف لانا ہے، میرا کام لینا بھی ہے پتہ لگانا بھی ہے. اس لیے اللہ مجھے بتا دیتا ہے کہ ہم نے اس لیے رب کائنات نے اس پر قرآن پاک نازل کیا. آج اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے مجھے کچھ آیتیں بھی یاد آ رہی ہیں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ہم نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی آپ کے علم پاک میں نہیں تھا ہم نے سارا آپ کو بتا دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے قاف کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نون کیا ہے، آپ کو پتہ ہے طٰ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کاف ہا یا عین صاد. کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے ہم کہہ جو ہے کہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں حضور کی حکمت کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو آپ پر لازم تھا، بتانا نہیں کسی کو اور حضور نے نہیں بتایا. ایک حصہ ایسا تھا کہ آپ کو اختیار تھا، چاہیں تو بتا دیں چاہیں تو نہ بتا دیں. جب وہ اس طرح کے سوالات حضور کے پاس آتے ہوتے تھے مختلف موقعوں پر تو حضور کے بھی یوں کہتے عبداللہ آپ پہلے بندے ہو جس نے یہ سوال کیا ہے. یہ کہنا کہ آپ پہلے بندے ہو جس نے یہ سوال کیا ہے مانا یہ تھا کہ آج تک کہ میں نے بھی خود بتایا نہیں ہے، وغیرہ اترتا تو فوراً بتا چکے ہوتے. کہتے آپ پہلے بندے ہو جس نے یہ سوال کیا ہے. جب اسی طرح کی بات اور آ جاتی کوئی اور سوال کرتا تو حضور کہتے ویسے انہو من السر من المکتوم من سر مکتوم، یہ ویسے راز کی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہو، اگر آپ پوچھتے نہ تو میں نے بتانی نہیں تھی. یہ 22ویں سپارے پر یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں. لہذا میں نے کہا کہ وحی مبارک کا کچھ حصہ ایسا تھا، حکمت مبارک کا کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو آپ کو اختیار تھا، چاہے تو بتا دیں چاہے تو نہ بتائیں. جب حضور کی توجہ مبارک ہوتی بتا دیتے، جب توجہ مبارک نہ ہوتی نہ بتاتے. وحی کا اور اس حکمت کا تیسرا حصہ وہ تھا جس کا شریعت کے احکام کے ساتھ تعلق تھا. لہذا پھر حضور کے لیے وہ لازم تھا بلغ، یہ تو سارے کا سارا بتانا ہے، یہ تو سارے کا سارا بتانا. بلغ ما انزل، جو بھی ہم نے آپ کے لیے اتارا ہے یہ سارے کا سارا بتانا ہے. اور اس میں سے تو حضور نے کچھ بھی نہ روکا، یہاں تک کہ اللہ نے گواہی دلوائی جو ہم نے کہا تھا پہنچانا ہے پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا. محبوب ہم آپ کو وحی دیتے ہیں، آپ وہ ان کو پڑھ کر سنا دیں. اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت، پورا ہو گیا. الیوم اکملت، جو پہنچانے کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا. حالانکہ کئی باتیں پتہ ہمیں نہیں ہیں کیونکہ وہ اس درجے میں تھی جن کو بتانے کا حکم ہی نہیں تھا. جیسے قیامت کا علم حضور کو معلوم تھا، سارا کچھ بتا دیا. جمعے والے دن ہوگی، فلانی ساری زمین پر ہوگی، سورج اس وقت ادھر سے نکلے گا پھر واپس پلٹ جائے گا، سارا کچھ بتا دیا. ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا تو حکم یہ تھا یہ ڈیٹ نہیں بتانی ہے. موت کا حضور رحمت علیہ السلام نے بعض لوگوں کے بارے میں اختیار تھا اور پھر حضور بتا دیتے ہوتے تھے. چھڑی آپ کی مبارک ہاتھ میں تھی، کہا فلانا کل یہاں مرے گا. جناب عمر کہتے ہیں کہ مجھے لڑائی اور جہاد سے تو غرض تھی لیکن میں نگاہ جمائے ہوئے تھا کہ حضور کے فرمانے عالی شان میں اللہ پاک نے کیا صداقتیں بھری ہوئی ہیں. چیک کرنے والا معنی نہیں، خوش ہونے کے لیے واہ 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 میرے محبوب کے کلام میں کتنی صداقتیں ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کافر کے لیے حضور نے مبارک چھڑی سے جہاں جہاں نشان لگایا وہ وہیں آ کر مر گیا. تو موت کے معاملات میں کبھی حضور بتا دیتے ہوتے تھے.
تو کچھ باتیں حضور کو بتانے کا اختیار تھا، کچھ روکنے کا اختیار تھا، اور کچھ فائنل تھا کہ بتانی ہی بتانی ہے۔ واپس آ جائیے، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا ہے، محمد مصطفیٰ خود تو بولتے ہی نہیں ہیں، جب بات کرتے ہیں یہ تو اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ مراد اس سے ایک تو کلام اللہ ہو گیا، کتاب قرآن حکیم، دوسرا اس سے حدیث رسالت مآب اور سنت مبارک ہو گئی، یہ بھی اللہ کی وحی سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک تیسری چیز بھی ہے جس پر ائمہ تفسیر پریشان ہوئے ہیں، پریشانی کا معنی ہے کہ ان کی عبارتیں پڑھ کر ہی سمجھ آتا ہے، کوئی کہتے ہیں ایسا 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 ہے، لیکن میں آپ کو ایسا ایسا کر کے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو آسان آسان کر کے بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کے آئینے میں اللہ کریم نے امت کے علماء جو تھے، بڑے درجے کے علماء جنہوں نے وارث بننا تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی رہنمائی کے لیے ایک عکس جمیل تھا جو حضور کے وجود میں رکھا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا، محبوب بعض اوقات نا ہم وہی نازل نہیں کیا کریں گے، ہم بعض اوقات وہی نازل نہیں کیا کریں گے، آپ خود سے وہ فیصلہ فرما دیں، کوئی آپ اس خود سے حکم جاری کر دیں، پھر ہم بعد میں وہی نازل کر دیا کریں گے، دیکھا محمد نے جو خود سے سوچ کر فیصلہ کیا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، بات یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخر کار بات ادھر ہی جا پہنچی کہ معاملہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا، کبھی صرف یہ ہوا کہ پہلے وہی آ گئی پھر حضور بتاتے، اور پھر کئی بار ایسا ہوا آپ بول دیں، ارشاد فرما دیں، ہم وہی بھجوا دیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اجتہاد کرنا ہے اور کچھ مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، بھلے وہی اس وقت تک نازل نہ ہوئی ہو تو آپ ان کو سمجھا دیں، بتا دیں کہ میں اجتہاد کر کے بتاتا ہوں، اور پھر وہی کا نازل ہو جانا۔ ٹھیک ہے جو کہا ہے آپ نے، میں مثال پیش کر دیتا ہوں اس کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال پیش کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں اجتہاد، جو اجتہاد کی باتیں ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جن پر میں یوں کہتا ہوں کہ اولاً وہی نازل نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ اصول شریعت میں سے ہے، اگر وہی نازل ہو چکی ہو پھر تو اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو جو آ گیا اس کو بیان کر دینا ہے، اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں وہی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، میں ایک چوتھی بات ذرا بتا لوں، اس چوتھی بات کو سمجھانے کے بعد آپ کو میں یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ میں عرض کر پاؤں گا کہ حضور جو فیصلہ کر دیتے پھر وہی آ جاتی۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے آپ نے، بات تو ایسے ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو میں اس کو پہلے فارغ کر دیتا ہوں، اس عنوان کو پہلے فارغ کر دیتا ہوں۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرما دی، میری بات مانا کرو اور سمجھو جو میری بات مانتا ہے یہ اللہ ہی کی بات مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات حضور نے فرما دی، اور ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ خالص اللہ نے میری یہاں بیٹھ کر اچانک میری مدد فرمائی کہ وہ آیت جو میں تھوڑی دیر کے بعد اور تھی جو کہنا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی اللہ نے میرے دل میں یہ ڈال دی، یہ کہی جا سکتی ہے کہ ابھی حضور نے فرما دیا کہ جو میری بات مانتا ہے وہ اللہ ہی کی بات مانتا ہے۔ منافقین نے شور ڈال دیا، لو یہ کسر رہ گئی تھی پیچھے، اب یہ اپنے آپ کو خدا منوانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میری بات مانی، اللہ ہی کی بات مانی، ہم نے ان کو نبی مان لیا، ہم ان کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ان کی بات یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ اب یہی پیچھے رہ گیا تھا کہ اپنے آپ کو رب بنوا رہے ہیں، رب کی شان ہے کہ اس کی بات مانی، کہتے ہیں میری بات مانی، اللہ ہی کی بات مانی۔ حضور یہ بات کر چکے، فرما چکے۔ اچھا مولا کائنات نے کہا اچھا ابو آپ فرما دیا ہے، اب ہم وہی اتارنے لگے ہیں تاکہ یہ فرمانا بھی آپ کا وہی بن جائے، آپ نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ اور کون سی آیت ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی تو یہی نازل کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم نے بھی تو یہی نازل کرنا تھا، اور ایسا کرنے سے محبوبہ کی عزتیں اور زیادہ ہیں۔ ہم کہتے کہ کہیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ عنوان ہی اور طرح کا ہونا تھا، محبوب مرضی سے جو کہنا کہہ دیں، کہا میری اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، رب کائنات نے کہا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا، جو اجتہاد کرتے ہوتے تھے حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو یار جو اجتہاد کیا ہوتا ہے، میں آپ کے لیے مثال لے کر آیا ہوں۔ اجتہاد پتہ کس طرح کی شے ہوتی ہے؟ حقیقت میں اجتہاد اس طرح کی شے ہوتی ہے، حقیقت میں پھر اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انتہائی تیزی کے ساتھ ارشاد فرما دیتے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ بات ہو چکا، وہ سارا پروسیس ہو چکا ہے۔ اجتہاد کا جو پروسیس ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کبھی حضور اس پروسیس کو نبھا کر کے اجتہاد کر کے سامنے رکھ دیتے، اور کبھی اس پروسیس کو نبھائے بغیر تیزی سے وہ نتیجہ ارشاد کر دیتے جو کہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ شراب حرام ہے، اچھا یہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ میٹھی ہے؟ نہیں میٹھی ہونی وجہ نہیں ہے، ورنہ چینی بھی حرام ہوتی۔ اچھا یہ لیکوڈ ہے اس لیے حرام ہے؟ نہیں لیکوڈ وجہ بھی نہیں ہے، ورنہ چائے اور شربت بھی سارے مشروبات حرام ہو جاتے۔ شراب حرام ہے
کیونکہ یہ بوتل میں ہوتی ہے. کہا نہیں, اگر بوتل میں ہونا وجہ ہوتی تو بے شمار اور چیزیں بوتل میں ہوتی ہیں, روح افزا ہی حرام ہو جاتا. اچھا تلاش کرتے رہے. امام اعظم کہتے ہیں بات یہاں آ کر رکی, شراب اس لیے حرام ہے. اچھا یہ پی جاتی ہے اس لیے؟ کہا نہیں, یہ وجہ بھی نہیں ہے. اگر پی جانا حرام ہونے کی وجہ ہوتی تو ساری پانی بھی حرام ہو جاتا. اچھا امام اعظم وجہ کیا ہے حرام ہونے کی؟ کہا مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شراب ہونے کی وجہ یہ, حرام ہونے کی وجہ یہ ہے, یہ نشہ دیتی ہے. اور حضور نے ایک اور مقام پر ارشاد فرما بھی دیا ہوا ہے کہ نشہ دیتی ہے اس لیے حرام ہے. ہاں اب کھل کر بولو, جو شے بھی نشہ دے گی وہ حرام ہے. اب میں کہتا ہوں افیون کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن ہے. آج جو شیشہ پیا جا رہا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن ہے. جب شراب کی حرمت آ گئی تو شراب جیسی جو بھی ہوگی اسی میں آ گئی. شیشہ بھی آ گیا اور اس کے اندر ہیروئن بھی آ گئی, اس کے اندر افیون بھی آ گئی. یہ ساری نشہ ہی تو دیتی ہیں. یہ ہوتا ہے اجتہاد. ایک شے سامنے رکھی جو منصوص ہے, کتاب اللہ میں آ چکی ہے, اس کے بعد اسی فیملی کی اگلے زمانوں میں چیزیں پیدا ہوئیں, ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اس فیملی سے تعلق رکھتی ہے؟ بہت ساری فیملی حرام ہونے کی ہیں. کیا یہ جو مثلا شیشہ ہے کیا یہ چوری کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں, چوری کی فیملی سے نہیں. کیا یہ زنا کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا نہیں. کرتے کرتے حرام بہت سارے ہیں. کرتے کرتے یہ گالیوں کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے شیشہ پینا یا پھر نشہ کرنا؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. یہ کون سی فیملی بنتی ہے؟ ہاں شراب ہے. شیشہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اسے کہتے ہیں اجتہاد کرنا. ایک شے سامنے رکھنا, اسی فیملی کی آئندہ زمانوں میں پیدا ہونے والی چیزوں کو اٹھا کر ادھر جوڑ دینا, اسے کہتے ہیں اجتہاد کرنا. حضور نے اجتہاد کی ہے امت کو سمجھانے کے لیے. یہ بھی اللہ کی وحی ہوتی تھی. میں اس کی مثال پیش کروں گا. ایک اجتہاد دیکھ لو, دوسرا اجتہاد دیکھ لو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کہا حضور آج بڑا خوش تھا. تو خوشی کی حالت میں نے یہ کر لیا ہے کہ حضور ایک بوسہ لے لیا ہے. میں نے اپنی اہلیہ محترمہ کا روزے کی حالت میں سرکار میں نے ایک بوسہ لے لیا ہے. فرمائیے کہ کیا حکم ہے؟ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما سکتے تھے ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, لیکن حضور نے ایسے نہ فرمایا. فرمایا اگر کلی کرتے منہ میں پانی چلا جاتا تو کیا حکم تھا؟ روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ سبحان اللہ. اگر کلی کرتے تو پانی منہ میں چلا جاتا, آخرکار باہر ہی نکل آنا تھا. روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ جناب عمر نے کہا حضور اس سے تو نہیں ٹوٹتا. فرمایا اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ. یہ حضور کا اجتہاد ہے. یہ حضور کا اجتہاد ہے. اور رب کائنات ہے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی, ہماری طرف سے ہی کر رہے ہیں. وہی نازل ہو چکی ہے تو ہی کر رہے ہیں. اجتہاد میں وہی بات میں آ جاتی بڑے کلی طور پر. یہ کلی طور پر میں نے کیا کہا میں آج یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ لوگوں کو کلی کیا ہے, جزئی کیا ہے, کلی مشکی کیا ہے, کلی متواتی کیا ہے نہیں کہہ سکتا. کہنا چاہوں گا تو آپ مجھے غلط کہو گے یہ کیا بول رہا ہے, یہ کیا بول رہا ہے. کہو گے اس کو تقریر کرنے نہیں آتی, یہ بات کو سمجھانی نہیں آتی, یہ آپ کی فیملی ہی نہیں ہے. میں کہوں کلی کیا ہوتی ہے, جزئی کیا ہوتی ہے, کلی کی کتنی قسمیں ہیں, جزئی کی کتنی قسمیں ہیں, یہ ساری باتیں یہاں کے کہنے والی ہیں ہی نہیں ہیں. اس کے ایک الگ درجے کا گھنٹہ چاہیے, بلکہ 2 گھنٹے چاہیے. آپ جیسے دوستوں کو سمجھانے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. تو کبھی کبھی, لیکن مجھے مجبوری ہے بولنا, کبھی کبھی اجتہاد صحیح ہو گیا حضور کا, وہی کلی طور پر آتی. جن کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے ایسی انگلی اٹھانی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے میں نے کیا کہہ دیا ہے. کہ کبھی وہی جزئی حقیقی کے طور پر آتی اور کبھی وہی کلی طور پر آ جاتی. تھوڑا تو میں بول سکتا ہوں, اتنا کو یہ میرے گھر سے آپ دودھ پی سکتے ہیں, یہ ایک شے میں نے بول دی, دودھ پی سکتے ہیں, سمجھ آیا کچھ اور نہیں. اب کلی طور پر میرے گھر میں جو بھی ہے سارا کچھ آپ کھا پی سکتے ہیں. لفظ جملہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن بہت سارے امور کو وہ شامل ہو جاتا. لہذا رب کائنات نے ایسی وحیاں نازل فرمائی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو کہہ رہے ہیں بات ماننی ہے ان کی. یہ حضور کے تمام تر اجتہادات کو اس جملہ مبارک نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اچھا آگے بڑھ جائیے. جناب تیسری قسم, میں اب تیسری قسم پر آ جاؤں. پہلی قسم حضور کا جو بولنا ہے کلام اللہ سے, اللہ کی وحی سے بولنا ہے, کتاب اللہ. دوسری تفسیر کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. تیسری تفسیر کیا ہے؟ حضور کے اجتہادات. اجتہاد کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. حضور کے تمام تر اجتہادات, ایک اور مثال دیتا ہوں. یا رسول اللہ میری امی جان فوت ہو گئی ہیں, ابا جی کا سوال بھی ہے حدیث میں, بہن کے متعلق سوال بھی ہے, کوئی تینوں میں سے ایک بول دیتا ہوں. میری امی جان فوت ہو گئی ہیں, ان پر حج کرنا لازم تھا, کر نہیں سکی. حضور میں حج ان کی طرف سے اب کروں یا نہ کروں؟ بنتا ان کا تھا, میں کروں کہ نہ کروں؟ اب رسول پاک علیہ السلام ہاں اور نہ فرما سکتے تھے, ایسے نہیں. فرمایا کہ اگر ان پر قرضہ ہوتا تو آپ نے اتارنا تھا کہ نہیں؟ اللہ سبحان اللہ. کہا حضور وہ تو اتارنا تھا. میں یہ بھی اللہ کی محبت کا قرضہ ہے, یہ آپ ادا کر دو, پھر ادا کر دو. یہ ہوتا ہے اجتہاد.
قرضے والی چیزیں جو لازم ہوتی ہیں، جو حج ہے لازم ہو گیا پھر بعد میں کرنا پڑے گا، اس لیے تو حج بدل یہی شاید تو ہوتی ہے، بندہ نہیں کر سکا، آخرکار ہو گیا بیمار اور سخت بیمار، حج کر نہیں سکتا ہے، میں اب تو پھر پیسے نکالنے پڑیں گے، کسی اور کو بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کا جو فرض ہے یہ ادا ہو جائے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب چونکہ مقصد پورا ہو گیا، حضور کی ہر بات وحی خدا ہے۔ نمبر 3 درجے میں نے کہا حضور کے تمام اجتہادات یہ اللہ کی طرف سے وحی ہی ہوتے تھے۔ ایک بہت باریک بحث ہے، ایک بہت باریک بحث ہے۔ اجتہاد کے متعلق تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے اور یہ صحیح بھی ہو جاتا ہے، جو نتیجہ نکالا ہے صحیح بھی ہوتا ہے، جو نتیجہ نکالا ہے کبھی خطا بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات فائنل ہے کہ حضور کے اجتہاد میں کبھی خطا نہیں ہوئی، فائنل بات ہے، کیونکہ وحی میں خطا ہو نہیں سکتی، تو حضور کے اجتہاد بھی سارے وحی پر مشتمل ہیں، خطا اس کے اندر بھی نہیں ہو سکتی، لیکن حضور خود فرماتے تو ہیں کہ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ اب امت کو سمجھانے کے لیے کہ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ماحول ایسا بنایا گیا، تھوڑا سا ایسا ماحول بنایا گیا تاکہ امت کے مجتہد علماء سمجھ جائیں کہ اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حضور کا وہ فرمان خطا تھا ہی نہیں، لیکن لہجہ تھوڑا کو محسوس کرنا، ذرا اس لہجے کی آڑ میں بس سمجھا دیا گیا جو سمجھانا تھا۔ ایک دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک لمبی بات ہے، اس کے پیچھے یہ تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی، شہد کھانا حلال تھا، لیکن حضور نے اپنے اوپر کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر جیسے لازم کر لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا نازل قرآن پاک ہو گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو شے اللہ نے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں قرار دے رہے ہیں اپنے اوپر؟ صرف اتنا ہی کہا، صرف اتنا ہی کہا کہ آپ اسے حرام کیوں قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد امت بھر کے لیے ایسا کلام کرنا منع نہیں کیا گیا، کیونکہ حضور کر چکے تھے۔ ایسا کلام جو حضور کر چکے ہیں تمہارے لیے جائز ہے، لیکن اتنا کو لہر بنائی گئی، آپ نے ایسا کلام کیوں کیا ہے؟ تاکہ امت کے مجتہدین کو سمجھ آ جائے کہ تمہارا نکالا ہوا نتیجہ تمہارا کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ ذرا لہر دیکھو، ہم محبوب سے پوچھ رہے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک۔ یا اللہ تعالیٰ، میں اب امانت کے طور پر اپنے دوستوں کو ساری باتیں بتا رہا ہوں، اور کئی باتیں حالانکہ ان کے لیول کے حساب سے بہت بڑی ہیں۔ اے اللہ کریم مجھے بھی قبول فرما میری گفتگو، اور ان کا فہم کھول دے، ان کا فہم کھول دے۔ کب زندگی میں آپ نے اس سے پہلے اس آیت پر یہ ساری باتیں سمجھنے کا اہتمام کر رکھا ہے؟ اللہ نے ماحول بنا دیا ہے، موقع بنا دیا ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کی حضور حاضر تو ہو ہی رہی ہے نا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ 3 تفسیری جہتیں میں نے آپ کے لیے بیان کر دی۔ حضور کا ہر کلام وحی الہی ہوتا ہے۔ میں 4تھی جہت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کے فیصلے، حضور کے فیصلے یہ بھی اللہ کی وحی سے ہوتے تھے، بھلے ایسے کہ وحی پہلے اتر آتی اور بھلے ایسے کہ وحی بعد میں اتر آتی۔ حضور کے فیصلے عدالتی فیصلے، جیسے کہ مثال پیش کرتا ہوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کیس آ گیا۔ ایک جناب حضرت زبیر تھے اور ایک انصاری صحابی تھے، دونوں صحابی تھے۔ کھیت کو پانی دینا ہے، کون پہلے پانی دے؟ صحابہ وہ دو بزرگ صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا۔ کیس حضور کے پاس، حضور کا زبیر پہلے آپ دے لو، اس کے بعد انصاری کے لیے چھوڑ دینا۔ جناب انصاری کے دل میں یہ خیال آ گیا ان کے پھوپھی صاحب جو ہیں اس لیے ان کے حق میں پہلے فیصلہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ادھر وجہ یہ نہیں تھی، ادھر وجہ یہ تھی کہ ان کا کھیت آتا پہلے تھا۔ بھئی ظاہر ہے کہ نہر آ رہی ہو، پہلے میرا کھیت آئے تو پہلے میں نہیں لگانا ہے۔ اب یہ تو کہ عدل نہیں ہے کہ پہلے تو لگا لے پھر یہ لگا لے، حضور نے تو یہ فیصلہ دینا تھا۔ اچھا زبیر پہلے آپ پانی لگا لیجئے اور اس کے بعد پھر ان کے لیے پانی چھوڑ دیجیے گا۔ ان کے دل میں بس خیال آ گیا۔ رب کائنات نے اس پر حضور کے اس عدالتی فیصلے پر وحی نازل کر دی، فلا وربک، محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے کامل ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو ہر اختلافی معاملے میں اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، ویسلموا تسلیما، آپ نے جو کہہ دیا ہے جب تک مان نہ لیں۔ تو حضور کی عدالتی فیصلے جب یہ اللہ کی وحی سے، اگرچہ یہ وحی بعد میں نازل ہوئی، یہ وحی بعد میں نازل ہوئی تو فیصلہ ہو گیا، اب کے بعد، اب بھی اور اب کے بعد جو فیصلہ حضور کر دیں وہ سمجھو کہ حضور تو کر ہی رہے ہیں، سننے میں تم یہاں سے سن رہے ہو، تمہیں جاننا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ فیصلہ ہے۔ تو حضور کے جو یہ معاملات تھے اس پر بھی نص قطعی ہے، یہ بھی حضور کے فیصلے اللہ کی وحی سے ہوا کرتے تھے۔ تفسیر کی 4 جہتیں میں نے آپ کے لیے عرض کر دی۔ میں آپ کے لیے، میں اپنے طلباء کو سمجھاتا ہوں، وہ ایک لڑکا دوسرے سے او ایسے ہو گیا، میں نے کہا ہوا ایسے، کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا، اور اس طرح کی مذاق تو کئی بار آپ دیکھتے رہتے ہو۔
بات ایسے ہوتی نہیں ہے، کہہ ڈالی، جب پکڑا گیا تو یار میں تو مزاق کر رہا تھا، اللہ 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 اللہ۔ ایک حضور کے سارے مزاح مبارک یہ بھی اللہ کی وحی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور کے سارے مزاح مبارک یہ بھی اللہ کی وحی سے ہوتے تھے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ کی ساری باتیں ہم محفوظ کرتے ہیں، کئی بار حضور انک تداعبنا، آپ تو کئی بار ہم سے خوش طبیعہ فرماتے ہیں، تو وہ بھی محفوظ کرنے کے لائق ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا اقول الا حق انی لا اقول الا حقا، تمہیں جاننا چاہیے میں جو بھی منہ سے نکالتا ہوں وہ حق بات ہی ہوتی ہے۔ وہی کی شان، حضور کے مزاح مبارک یا وحی کا نور اپنے اندر رکھتے ہوتے، لہذا سمجھنا چاہیے حضور نے جو یہ فرمایا تھا نا میں اونٹ تو نہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، یہ اللہ کی وحی ہی سے تھا۔ محبوب خوش طبی فرما لیں آپ، بھلے اس عنوان پر آیت نہیں اتری ہوئی لیکن کلی آیات تو اتری ہوئی ہیں۔ اب وہ علماء جو ایک ایک لفظ پر اللہ رحم کرے وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ آیت کدھر ہے، میں کہہ رہا ہوں کلی کا معنی سمجھ آتے ہیں آپ کو؟ کلی اطیعوا الرسول، جو رسول ما آتاکم الرسول فخذوه، محمد جو دیتے ہیں لے لو، وہی نازل ہوئی ہوئی، کلی طور پر آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نہ لیا جائے۔ یہ مزاح فرمائے وہ بھی لو، کیونکہ ان کے مزاح میں بھی حق ہوتا ہے، ان کے مزاح میں بھی سچ ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کر دے نا، ایک صحابی منڈی میں ادھر منہ کر کے کھڑے ہو اور حضور رحمت اللہ پیچھے سے آئیں اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیں کہ بتا میں کون ہوں، اللہ بتا میں کون ہوں۔ اچھا یہ لفظ نہیں بولے حضور نے، ہاتھ رکھ دیے، تو اس صحابی نے کیا کیا، اللہ پاک ان کے درجے میں اضافہ فرمائے، ہاتھوں پر ہاتھ ملا، کہا اتنا ملائم ہاتھ میرے آقا ہی کا ہو سکتا ہے، کبھی کسی اور کا ہاتھ اتنا ملائم ہے نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی نہ کہا کہ آپ رسول اللہ ہیں، انہوں نے محبت میں آ کر اپنی جسم کا پچھلا حصہ سرکار کے سینے سے مس کرنا شروع کر دیا۔ حضور مجھے پتہ لگ گیا آپ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ برکتیں سمیٹ لوں۔ پھر حضور نے خوش طبی اور آگے بڑھا دی، کون لے گا ہم سے یہ غلام؟ منڈی میں حضور نے بولی لگا دی، کہا حضور کھوٹا ہوں کیا بول پڑے گا میرا۔ ان کا حسن و جمال اتنا پیارا نہیں تھا، ان کے دل جوئی کے لیے ہی تو حضور ان کو شفقت دے رہے تھے، حضور کوئی خاص مول نہیں پڑنا میرا، آپ کدھر مجھے بیچیں گے؟ حضور نے کہا میرے ہاں اللہ کے ہاں بڑا مول ہے تیرا، بڑا مول ہے تیرا۔ تو یہ حضور کی یہ خوش طبی ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، لے لو مصطفیٰ کی باتیں لے لو، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا میں نے کہا کوئی حضور کے عدالتی فیصلے یہ بھی اللہ کی وحی سے، میں نے کہا حضور کے مبارک مزاح یہ بھی اللہ کی وحی سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کیس کون سے آتے ہیں؟ غصے والے، عدالتوں میں بھی اور ہمارے پاس زیادہ کیس کون سے آتے ہیں؟ غصے والے۔ وہ جی میں غصے میں تھا تو پھر اگلی بات آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے طلاق دے ڈالی، میں غصے میں تھا، تو غصے کے اندر بندہ بولتا ہے، بعد میں اسے سمجھ آ جاتے ہیں نہیں یار مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں اور بھی صحابہ تھے لیکن میں بھی ان میں سے تھا، حضور کے مبارک منہ سے جو بات نکلتی میں لکھ لیتا، جو بات نکلتی میں لکھ لیتا۔ ایک بار جناب عمر نے مجھے روکا اور کہا یار سرکار بعض اوقات حالت جلال میں ہوتے ہیں، خیال کیا کرو، ہر بات لکھ لیتے ہو۔ یہ مکالمہ حضور کے پاس پہنچ گیا کہ میری باتوں کے متعلق جو حالت غضب کی باتیں ہیں ان کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ سرکار بعض اوقات حالت غضب میں ہوتے ہیں، آگے کچھ نہ کہا، اس حالت میں غلط بات بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ نہ کہا، بس اتنا اشارہ، حضور بعض اوقات حالت غضب میں ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ تجھے پتہ ہے کہ غضب کی حالت کی باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یہ مکالمہ دونوں باتیں حضور کے پاس پہنچ گئیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو کلام ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان کی بقا ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے برحق ہی نکلتا ہے۔ اب لکھ دیا کرو، سمجھ آئیے کہ حضور کی باتیں جو ہے کہ وہی ہیں، حضور کی باتیں حالت مزاح میں ہوں، حضور کی باتیں حالت غضب میں ہوں، حضور کی باتیں حالت تجارت میں ہوں، حضور کی باتیں حالت ازواجی زندگی کی ہوں، حضور کی باتیں صحابہ میں بیٹھ کر ہوں، حضور کی باتیں تبلیغ پر مشتمل ہوں، حضور کی باتیں حکمت پر مشتمل ہوں، حضور کی باتیں نص قطعیات پر مشتمل ہوں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں میں کیوں کہتا ہوں، میرے سرکار خود فرماتے ہیں مجھے کئی بار خواب آتے سویرے بھول بھی جاتی ہے اور کئی بار تھوڑی بہت یاد بھی رہتی ہے، اور کئی بار ایسی خواب ہوتی ہے شرم آتی ہے کس کو کیا بتائیں یہ کیا خواب دیکھا ہے ہم نے۔ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، تعبیر بتاؤ، میں نے کہا مجھے تعبیر نہیں آتی، کہتا سن تو لو، میں نے کہا سنا دو، کہتا میں ہیلی کاپٹر پر بیٹھا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے، میں کہا پہلے بھی کہا مجھے نہیں آتی،
اب ہیلی کاپٹر کی میں کیا تعبیر بتاؤں کہ تو ہیلی کاپٹر پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو لوگ لگے رہتے ہیں خوابوں کے اندر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی خواب پوچھنا ہے تو پوچھو میں بتاتا ہوں. اور جس دن کوئی بھی خواب ادھر سے نہ آتا حضور کہتے ہیں پھر آؤ میں بتاتا ہوں کہ میں نے خواب کیا دیکھا. اور پھر جب خواب حضور بیان کرتے ہر دن نہیں, ایک آدھ دو بار کہہ جو دیا بس کافی ہے, ہر دن نہیں. پھر ایک دن حضور نے کہا کہ علی مصافکم, آج میں نے تمہیں جو خواب بتایا ہے بیٹھ جاؤ صفوں کے اندر, ہی گھر نہیں جانا. یعلمکم, ایک دوسرے کو سکھاؤ. انہ حق, محمد کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یار سوچا جا سکتا ہے کہ جس ذات اقدس کے خواب بھی وہی ہوں جس کو ہم حالت سونا کہتے ہیں, مجبوری ہے کہ ہم حالت سونا کہتے ہیں. حضور نے اس کو منام کہہ دیا, ورنہ حضور تو فرماتے ہوتے تھے میں سوتا ہی کب ہوں, جب میں لیٹتا ہوں تم سمجھتے ہو کہ میں سو رہا ہوں, آنکھ بند ہوتی ہے اندر سے میرا دل مبارک تو جاگ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن جو بھی سونے کی تصویر بنائی تو جس ذات کی خواب میں آنے والی باتیں بھی صحیح ہوں, سچی ہو, اللہ کی وحی ہو, ان کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا حکم جاری کیا جائے. جب وہ جاگتے میں کلام کرتے ہوں گے تو اس میں کتنی صداقت ہوتی ہوگی, وہ اللہ کی کتنی قوی درجے کی وحی ہوتی ہوگی جن کے خوابوں میں رب. جناب حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اول وحیوں کا زمانہ تو صرف میں نے پایا, اس وقت زوجہ تھی ہی میں, جناب عائشہ تو بعد میں, باقی سب ازواج تو بعد میں, اول تو میں تھی. حضور کی غار حرا کا سامان تو میں باندھا کرتی تھی, ستو میں تیار کرتی تھی, پانی میں تیار کرتی تھی, اور پھر حضور کے کپڑے مبارک میں باندھ کر میں ساتھ بھجواتی تھی. تو اول زمانہ تو میں نے دیکھا, پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور نے مجھے آ کر کہا تھا زملونی, خدیجہ چادر لے کر آؤ, چادر لے کر آؤ. وہ تو میں نے کیا, تو اول زمانے میں نے پائے. آپ فرماتی ہیں کہ ابھی وحی نازل نہیں بھی ہونا شروع ہوئی تھی, ابھی وہی کتاب اللہ کی وحی نازل نہیں بھی ہونا شروع ہوئی تھی. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا, رات کو حضور خواب دیکھتے اور مجھے بتاتے کہ خدیجہ میں نے رات کو یہ دیکھا ہے, اور اگلے 2-3-4 دنوں کے اندر ہی حضور کا خواب یوں سچائی بن کر سامنے آ جاتا جیسے سورج روشن ہو چکا. سبحان اللہ. تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں حضور کے جو خواب آپ نے مجھے ارشاد فرمائے تو وہ اتنے سچے ہوتے جیسے سورج نکلے تو روشنی کے ہونے میں کوئی گمان نہیں نہ ہوتا کہ نہیں نکلی ہوگی, ایسے ہی حضور کے خواب اتنے سچے ہو جاتے. تبھی تو ہے, تبھی تو میں ہی تو ہوں. جناب جبرائیل آتے اور حضور کہتے ہیں کہ خدیجہ اللہ پاک نے جبریل کی ہاتھوں آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. یہ میں ہی تو تھی جو اللہ کے سلام بھی قبول کیا کرتی تھی. اب اتنی تفسیریں بیان کرنے کے بعد آخری گفتگو کا حصہ جو میرے پاس ہے, آج میں نے اہتماماً اس پر آپ کی توجہ لگانا چاہیے. یہ سنتے رہتے ہو ان ہوا الا وحی یوحی ما ینطق عن الہوا, اس کی کتنی کو جہتیں ہیں مختلف جہتوں سے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو روز مرہ زندگی میں کلام ہوتا ہے, السلام علیکم, کیا حال ہے, آپ کدھر سے آ رہے ہیں, خیر میر ہے. آپ کو بتاؤں کہ کلی طور پر وہی ادھر بھی ہے جو تمہارے ساتھ حضور نارمل ماحول کی باتیں کرتے ہیں, یہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے. اچھا جی حضرت صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھ لیا, ابھی حدیث بتا کے تو ہٹا ہوں, خدیجہ سلام قبول کرو اللہ کا, ابھی بتا کر تو ہٹا ہوں. جو نارمل روز مرہ زندگی کی باتیں ہوتی ان میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی, اور کچھ نہیں تو ایک دم سے اتنا تو سمجھ جاؤ ما آتاکم الرسول فخذوہ. روز مرہ کی باتیں بھی کرنی ہو تو یہ ڈنگ بھی حضور سے لے لو. ہم کہہ رہے ہیں یہ باتیں بھی حضور سے لے لو, یہ بھی حضور سے بڑھ کر تمہیں ان باتوں کا حسن کوئی سکھانے والا نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس آیت کو اپنے حساب میں جو توفیق نصیب ہوئی سمجھنے کا اہتمام کیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے ہیں, ان کا ہر کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. خاص کر کے مزاح کی باتیں بہت حیرت ہوئی مجھے آج پڑھ کر. ویسے حضور کا مزاح جانتا پہلے سے ہوں میں, لیکن یہ وحی کی جہاد جو ہیں ان میں سے یہ بات کہ حضور کے مزاح بھی 100% سے بھی زیادہ سچے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے پیچھے بھی کہیں وحی بول رہی ہوتی ہے. حضور کے غضب کے حالات بہت اللہ کی طرف سے کامل گواہی ہے. میرا محبوب غضب کی حالت میں ہو تب بھی حق ہی ارشاد فرماتا ہے. بہت بڑی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے تو یہ جو قاضی ہوتے ہیں ہمارے دور حاضر میں, جج قاضی کیسا ہونا چاہیے اور کس وقت اس کو فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے, ان شرائط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر. قاضی جس وقت بہت ٹینشن میں ہو اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.
جب سخت غضب کی حالت میں ہو اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دو حالتیں باقاعدہ بطور شرط لکھی گئیں، کیونکہ ٹینشن کی حالت میں کیے ہوئے فیصلے اور غصے کی حالت میں کیے ہوئے فیصلے یہ تباہی مچانے والے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی جینیس بندہ ہو اس کے بارے میں قواعد و ضوابط یہ ہیں، لیکن حضور کے بارے میں اللہ پاک نے کیا وحی نازل فرما دی. ان کا حالت جلال بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، ان کا حالت مزاح بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، ان کا معاملہ عدالت بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. کہ جس حال میں بھی بولے وہ اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے. اور کوئی آیت سمجھو کہ نہ سمجھو، یہ تو ہے نا کہ ان کی ہر بات اللہ کی وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ آیت تو ہر عنوان پر دلیل بنی ہوئی ہے کہ ان کی ہر آیت، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جاتے جاتے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. آج کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہوا، جو ٹیکنیکل گفتگو تھی اس سے لمبا ٹائم نہیں ہوا، لیکن جاتے جاتے حدیث یاد آ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں، مسجد کی طرف ان دروازوں کو بند کر دیا جائے. اچھا جناب ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے. حضور نے یہ فیصلہ کر دیا، باقی سب دروازے بند کر لو، باہر سے گھوم کر رہے کرو مسجد میں، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. صحابہ میں میں گوئیاں ہوئیں کہ جناب کا کھلا رکھوایا ہے اور ہمارے بند کروا دیتے ہیں. بس اتنا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں بول سکتے. مقام ایمان ہے، مقام ادب ہے، لیکن اب مقصد کو سمجھانے کے لیے اتنے کو جملے تو مجھے سامنے نکالنے ہیں نا. حدیث میں آتا ہی یہ ہے کہ تکلمون فیہ، صحابہ نے 6 میں گویاں کی، ان کے دروازے بند کروا دیے ہیں اور ان کا کھلوائی رکھا ہے، ہمارے بند کروا دیے ہیں. اور یہ انسانی طبعی فطرت میں یہ چیز ہے تو صحیح، یہ ہمارے پھر بند، ان کا بھی بند کرو جیسے انسان سوچتے ہیں، ادھر کی بات نہیں کرتا، یا ہمارے بھی کھلوائیں یا پھر ان کے بھی. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فیصلہ میں نے تھوڑا کیا ہے، جیسے مجھے اللہ نے کہا ہے میں نے کر دیا. اب دیکھو یہ آپ کو بات سمجھ آنے کی کہ وحی نازل ہوتی ہے اس عنوان پر. اچھا ایسے ایک اور موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد میں حالت جنابت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. میں بھی داخل ہو سکتا ہوں، علی بھی داخل ہو سکتے ہیں. اور کسی کلام کے اندر، کسی روایت کے اندر میں نے یہ کلمات پائے، یہ میں نے تھوڑا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہے تو میں نے فرما دیا ہے. یعنی اب عنوان جو ہے اب دماغ میرا اللہ تعالیٰ کی مدد میں زیادہ آ رہا ہے. کہاں کس صحابی نے، حالانکہ صاف حکم نازل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا حضور تھوڑی کوئی اجازت نکال دیں. میں نے وہ جنابی ام عطیہ حکم نازل ہو گیا، بیان کرنا حرام ہے، نوحہ کرنا حرام ہے، تو سب کو سنا دیا. حضور کے پاس آ کہ حضور جب میں حالت کفر میں ایک عورت کا قرض ہے مجھ پر، اس نے ہمارے گھر آ کر بیان کیا تھا، تھوڑی کوئی اجازت دے دیں کہ کبھی ان کا کوئی فوت ہو تو میں جا کر اتنا کوئی بدلہ چکا دوں. حضور نے کہا چل ٹھیک ہے اتنا ہی کریں، پھر آپ کو اجازت ہے اتنا ہی پھر کر لینا، اس بات کی اجازت ہے. یہ بالکل وہی لب و لہجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے بیویوں کو اجازت دی نا کہ خاوند اگر مال شال تمہیں نہ دیں تو ان کی جیب سے نکال لیا کرو، حضور نے اجازت عطا فرمائی. اور سامنے جناب ہندا تھی، جناب ابو سفیان ذرا دھیان سے مال خرچ کرتے ہوتے تھے. میں نے عزت کا لفظ بولا، کوئی میں نے غلط لفظ نہیں بولا، میں نے کہا دھیان سے مال خرچ کرتے ہوتے تھے، توجہ کر کے مال خرچ کرتے ہوتے تھے. جناب ہندا کو مال چاہیے ہوتا تھا، جب حضور نے اجازت دی نا تو کہنے لگے ہندا پر پھر اتنا ہی لینا جتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ پھر ہاتھ نہ لگائیے گا، اتنا ہی لینا جتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے. مجھے اس لب و لہجہ کے حضور کا کلام یاد آ گیا. ٹھیک ہے پھر بدلہ چکانا ہے، پھر دوبارہ پھر نہیں، اتنا آپ نے بدلہ چکانا ہے. تو کہاں حضور کے وحیوں کے پیغامات ہم سمجھیں گے. آج ہم نے میرا خیال ہے کہ اچھا وقت استعمال کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. زندگی میں کلام کی، گفتگو کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، رب کائنات نے کہا ساری میرے محمد پاک کی، وہ سمجھو کہ ہماری وحی ہی سے ہوتی ہے. اس مختلف آگاہی میں نے آپ کو دی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک جو باقی رہے گا اس کا فہم بھی نصیب فرمائے، ہمیں مدد عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.